بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الممتحنہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی 60ویں صورت ہے۔ اس میں 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ یہ صورت قرآن مجید کے 28ویں پارے میں ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ ممتحنہ کا معنی جانچ پرکھ کرنے والی کے ہے۔ سورہ مبارکہ کا نام اس کی 10ویں آیت سے ماخوذ ہے۔ اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو عورتیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں ان کی جانچ پرکھ کر لی جائے۔ اگر وہ مومنہ ہوں تو انہیں واپس کفار کے پاس نہ بھیجا جائے۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے میں مشرکین مکہ نے یہ شرط رکھی تھی کہ ہمارا اگر کوئی آدمی آپ کے یہاں مدینہ منورہ میں پناہ لے، خواہ وہ آپ کے دین پر ہی کیوں نہ ہو، آپ کو اسے ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرط بھی تسلیم کر لی۔ مدینہ منورہ میں جو بھی آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے واپس کر دیتے، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوتا۔ اس مدت میں بعض مومن عورتیں بھی ہجرت کر کے مکہ سے آئیں۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی میں سے ہیں جو اس مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں۔ وہ اس وقت نوجوان تھیں۔ ان کے گھر والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مطالبہ کیا کہ انہیں واپس کر دیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کے بارے میں یہ آیات نازل کیں کہ جو صلح حدیبیہ کی شرط کے مناسب تھیں۔ مرکزی موضوع سورہ ممتحنہ میں ایسے کفار سے دوستی اور ذاتی تعلقات کی غرض سے روابط رکھنے کی ممانعت بیان کی گئی ہے جو اسلام دشمنی میں پیش رہتے تھے۔ بنیادی مضامین سورہ ممتحنہ کے آغاز میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کے دشمنوں سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے حق کا انکار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو ان کے گھروں سے نکالا ہے اور ان کی خواہش ہے کہ مسلمان کافر ہو جائیں۔ کفار کے ساتھ تعلقات کے ضمن میں مسلمانوں کے لیے بطور نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ذکر کیا گیا ہے کہ اہل ایمان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کی پیروی کرنی چاہیے۔ انہوں نے کفار سے اس وقت تک تعلقات منقطع کرنے کا اعلان فرمایا تھا جب تک وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو 2 گروہوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ ایک وہ جو مسلمانوں سے لڑائی نہیں کرتے اور نہ انہیں گھروں سے نکالتے ہیں، ایسے کفار کے ساتھ تعلقات رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ دوسرے وہ جو مسلمانوں پر زیادتیاں اور ان سے لڑائیاں کرتے ہیں، ایسے کفار سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مشرکین سے قطع تعلقی کے نتیجے میں پیش آنے والے معاملات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب مومن عورتیں ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس آئیں تو ان کی جانچ پرکھ کر لی جائے۔ اگر وہ مسلمان ہوں تو ان کو واپس نہ کیا جائے، اور ان کے متعلق دیگر احکام بھی بیان کیے گئے ہیں۔ سورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان مومنہ عورتوں سے چند باتوں پر بیعت لینے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کسی پر الزام نہیں لگائیں گی، اور نیکی کے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی۔